السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات پارہ نمبر 1 کی آخری آیات ہیں 138 سے 141 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لے آئے ایسا ہی جیسا ایمان لائے تم تو پس وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی اگر یہ ایسا ہی ایمان لے آئیں گے جیسے صحابہ آپ کے پیچھے ایمان لائے ہیں، پھر وہ یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، بے دین ہوئے یا کافر ہوئے، پہلے مشرک ہوئے، کچھ بھی ہوئے، اگر وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں اور اپنی پرانے تعصب اور پرانی باتوں کو چھوڑ کے نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کو اپنے دل سے قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ کوئی ان کو پچھلی بات نہیں دہرائے گا، کیونکہ جو ایمان لے کے آتا ہے اس کی پچھلی برائیاں سب ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ماضی کتنا بھی خراب ہے، نہ اسے کوئی یاد کرائے اور نہ اسے کوئی برا کہے گا، وہ ہدایت پا جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، پھر جائیں سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے بعد، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں ہیں، اور کوئی بات نہیں، حق ان کے سامنے کھل چکا۔ یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام حرکتوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ مصدق لما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصداق تھے، تصدیق تھے ان کی کتابوں کی۔ اگر انہوں نے باوجود سب دیکھنے اور سمجھنے کے نہیں مانا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تم کو کافی ہوگا ان کی طرف سے۔ پھر وہ کچھ بھی کر لیں، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اور جو آپ پر وحی لے کے آئے، جنہوں نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے وحی اتاری، وہ بھی جبرائیل امین تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہ کوئی بات کہتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے مطابق بات کرتے، کسی چیز کے لیے خاموش رہتے وحی کے مطابق، بولتے وحی کے مطابق، کچھ کر کے دکھاتے وحی کے مطابق۔ اور آپ نے اپنے ساتھ وہی ایسی ہی جماعت تیار کی تھی جنہوں نے اپنی جان، مال اور اپنے گھر بار کو اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ اگر ایسی امین ہستیوں کا جو مشن تھا، کیا وہ کسی ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا تھا جو امین نہ ہوں؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی بری بات پھیلائے یا یہ سمجھے کہ وہ انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے ان کی ہسٹری کو پڑھے، انسان ہونے کے ناطے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، ایسی ایسی زندگیاں گزاری ہیں کہ ہماری تو عقل اس چیز کو حیران کر دیتی ہے، ہماری عقل کو یہ چیزیں کہ وہ کیسے جیتے تھے۔ جیسے حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ لوگ آئے تو انہیں مدینہ کی جیسے سردی رات کو کافی ہو جاتی، انہیں سردی لگی، انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ ہمیں کوئی اوڑھنے کے لیے چادر دے دو۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا سارا سامان کہیں اور رکھا ہوا ہے، کہیں اور پہنچا دیا ہے، ہمارے پاس مزید چادر نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ اگلے گھر کے لیے بھیج دیا، یعنی خود کو تنگی میں رکھتے تھے۔ یہ زہد تھا، اللہ نے ایسی تنگی مسلط نہیں کی تھی، یہ زہد تھا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اتنی تھوڑی سی چیزوں میں رکھا ہوا تھا کہ اس میں سے تکلیف بھی برداشت کرتے تھے، بے آرامی بھی۔ اور ایک دفعہ انہی کی بیوی کو برے سے حال میں دیکھا ایک صحابی نے اور پوچھا کہ تم اس طرح کیوں؟ انہوں نے کہا میرے شوہر کو میرا پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، آپ نے فرمایا ابی درداء تیری جان کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیرے بچوں کا بھی تیرے پہ حق ہے۔ اور پھر وہ تمام صحابہ ایک دوسرے کے لیے پرخلوص تھے، خیر خواہ تھے۔ ان کی زندگیوں کو، صحابیات کی زندگی، یہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے تو حیران کن ان کی زندگیاں تھیں۔
ملکوں وہ شہروں کے گورنر تھے، لیکن سب سے غریب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اپنی ذات کے لیے نہیں خرچ کرتے تھے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو جسے یہ اللہ کے نبی نے یہ مشن سونپا ہے اللہ کے حکم سے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگیاں ایسی ہوں کہ ہم ان کو فالو نہ کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے روشنی ہے، آپ کے صحابہ کی زندگیاں بھی ہمارے لیے روشنی ہیں۔ ان روشنیوں کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ضرور ہم جنت کا راستہ پا لیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر یہ منہ موڑیں تو پھر صرف ضد ہے، ان کے مقابلے میں اللہ تجھے کافی ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے۔ اب یہ ہے کہ یہودی عیسائی اپنا اپنا رنگ، جیسے عیسائیوں کے گھر بچہ پیدا ہو پھر زرد رنگ میں بچے کو ڈبوتے ہیں، جسے بیپٹائز یا اس طرح کا کچھ کہتے ہیں، اور یہودیوں کا بھی کوئی کلر ہے۔ لیکن ہمارا کلر کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہاں سے پتہ چلے گا ہمارا بھی کوئی رنگ ہے؟ وہ ظاہری علامات میں بھی نظر آنا چاہیے، ہمارا ظاہر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے، اور ہمارا اندر بھی ایسا ہونا چاہیے، ہماری عادتیں، ہمارے معاملات اور ہمارا لوگوں سے میل جول اور لین دین ایسا ہونا چاہیے کہ لگے کسی اللہ والے سے میل جول ہے، کسی اللہ والے سے بات چیت ہے۔ اسلام ایک کل ہے، اسلام ایک مرکب چیز ہے، مفرد نہیں، نہ یہ پک اینڈ چوز ہے کہ ہم کسی چیز کو لے لیں اور کسی کو چھوڑ دیں۔ وہ نماز ہو، وہ داڑھی ہو، وہ برقع ہو، وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تبھی تو رنگ چڑھے گا۔ جب ہم پوری طرح اپنا آپ نہیں دیتے ہیں، ہم دلوں کو صاف نہیں کرتے ہیں، پوری طرح اس میں ڈوبتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، پیور نہیں ہوتے ہیں، تعصب نہیں چھوڑتے، حسد اور بغض نہیں چھوڑتے، فرقہ بندی نہیں چھوڑتے، تو یہ رنگ کیسے آئے گا؟ اس رنگ کو پکا کرنے کے لیے تو آزمائشیں بھی آئیں گی، نفرت بھی سہنی پڑے گی، تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ جتنا پکا رنگ ہوگا اتنی ہی آسان یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میرے نبی اگر صبر اور تقوی سے کام لوگے کسی کی چال کوئی نقصان نہیں دے سکے گی۔ بنو ثقیف کا ایک وفد فتح مکہ کے بعد آپ کے پاس مسلمان ہو کے آیا، وہ کچھ ٹیکس اور عشر کے معاملے میں رائج چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہی کہ ہمیں رکوع اچھا نہیں لگتا، تو کیا ہم رکوع نہ کیا کریں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہیں، یعنی تم اگر اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہو، جھکنا نہیں چاہتے تو پھر یہ کیا دین ہے؟ لوگ کہتے ہیں داڑھی میں دین نہیں، دین میں داڑھی ہے، اللہ کے ہر حکم میں دین ہے، کسی ایک حکم کو چھوڑنا بھی تمام حکموں کا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور تم محبت نہیں کر سکتے جب تک مومن نہ بنو، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور میں تمہیں بتاؤں وہ طریقہ جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، افشوا السلام بینکم، تو اسلام میں بھی دین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنی مرضی کا دین لے لیں تو بس ہم پہ اللہ کا رنگ بھی چڑھ جائے۔ اللہ کا رنگ ایسے نہیں چڑھتا، وہ پیور پہ چڑھتا ہے، جو سب کچھ اپنا اللہ کے سپرد کر دیں اس پہ چڑھتا ہے، اور اس سے اچھا رنگ کسی کا نہیں۔ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں آواز دے کے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو، پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی۔ کیا چاہتے ہیں ہم دنیا میں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت کی جائے، ہم لوگوں کے ہر دل عزیز بن جائیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے ہر دل عزیز بنایا، اگر وہ اللہ کی آئی ہوئی آزمائشوں میں پورے اترے تو کتنی عزت، ہزاروں سال گزر گئے، کیسے درود شریف میں اللہ نے ان کا نام ساتھ ساتھ رکھا، کیسے ان کی قدموں کے نشان کو چن لیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تو قیامت تک کے لیے اس قربانی کو یاد کو محفوظ کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے اگر چکر لگائی قیامت تک کے لیے صحیح کا حصہ بنا دیا۔ وہ تو بہت شکور حلیم ہے۔ تو اللہ سے اچھا کس کا رنگ؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے عبد ہیں، اسی کے غلام ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کی ہم غلامی میں ہیں۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، میرے نبی ان سے کہو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو پیغامات بھیجے تو کیا کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کو تو سب مانتے تھے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کے بارے میں حالانکہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، اللہ کو تو سب مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی، اور دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا دہریہ اور ایتھیسٹ ہو وہ بھی کہیں کسی نہ کسی رخ پہ مانتا ہے۔ فرعون خود خدا بنا تھا، اس نے بھی کچھ خدا رکھے تھے، کیونکہ اللہ کی ذات کا انکار کر کے جینا ہی مشکل ہے، کہاں جائے گا انسان؟ وہ لوگ جو زندگی بھر اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایک جھٹکا اللہ کی طرف سے آتا ہے، جیسے یہ کچھ سال پہلے کووڈ آیا تھا تو وہ لوگ اللہ سے سڑکوں پہ دعائیں مانگ رہے تھے جو اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو یہاں اللہ کے بارے میں تو کسی کو جھگڑا نہیں تھا، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں جھگڑا کرنا، اللہ کے اسلام اور دین کے اور اس کے اصولوں کے اوپر جھگڑا کرنا، اس کے قانون کے بارے میں کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ اللہ ہی سے جھگڑا ہے۔ وہی تو انبیاء کو بھیجتا ہے، وہی کتابوں کو بھیجتا ہے، اسی نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اگر ہم اس میں سے کسی بھی بات کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے تو سمجھو ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ وہ ہمارا مالک ہے، مدبر ہے، وہ ہمارا منعم ہے، ہمیں ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، ہمارے رزق کا مالک ہے، کائنات میں جتنا ہمارا سسٹم چلتا ہے سب کو وہ کیئر کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو نہیں مانتے تو ہم اپنے مالک کے آگے کیسے نہ کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے بارے میں کسی بات کو مانیں اور کسی کا نہ مانیں؟ وہ چاہے کعبہ کی بات ہو، وہ چاہے قرآن کی بات ہو، وہ نبی کی بات ہو، ہمیں سب کو ماننا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس لیے فرمایا میرے نبی اگر یہ بات نہیں مانتے تو ان سے کہو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ بالکل جیسے سورہ کافرون میں کہا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا۔ پھر آل عمران میں فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میرے نبی اگر تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو میں تو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا اپنی ذات کو، اور جو میری پیروی کرے انہوں نے بھی، وہ بھی اللہ کے مخلص ہیں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے مخلص ہیں۔ خلص یخلص و اخلاص، تپ کر کندن بن جانے والے، مشکلوں سے نکل کے نکھر جانے والے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولادیں ان کی کانوا ھودن و نصارا، یہودی یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے کہو تم زیادہ جانتے ہو
یا وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا، جس کی راہ پہ چل کے انہوں نے زندگیاں گزاری؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہو۔ لوگ کسی کے ساتھ کیوں جڑنا چاہتے ہیں؟ کسی بڑے کے ساتھ کوئی بڑا نام رکھ کے اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، اور یہ آسان طریقہ ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے وہ یہودی تھے تاکہ ہمارا یہودی ہونا ٹھیک ہو جائے، یا وہ عیسائی تھے ابراہیم علیہ السلام یا ان کی اولادیں، تاکہ ہمارا عیسائی ہونا اتھینٹک ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اس سے بڑا ظالم کون؟ تمہاری کتابوں میں ایک ایک چیز اللہ نے بتائی، تم نے اپنے اس نبی کو نہیں مانا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا، جو تمہاری کتابوں میں دی گئی علامتوں کی ایک تصویر بن کے آیا تھا، سچ بن کے آیا تھا، حق لے کے آیا تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اس سے کچھ اوٹ میں نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ایک ذرے کے برابر اچھا کرے گا وہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی ایک ذرے کے برابر برا کرے گا وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تم کس طرح کے رب والے بن کے بیٹھے ہو؟ تم کس طرح دوسروں کے اچھے کردار سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہو؟ جس نے اچھا کیا، جس نے زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا، وہ اس کی اپنے لیے فائدہ ہے، تمہیں ان کا نیک ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ پورا قرآن، پورا دین ہمیں اس چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے، پھر بھی ہم اندھے اور گونگے اور بہرے بن کے اپنی ہی امیدوں پر جیتے رہیں تو قصور ہمارا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت ہے گزر چکی، یہ نیکوں کی جماعت، ایک عقیدے، ایک ہم خیال، ایک نظریے کے لوگ چلے گئے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، چند آیت پہلے یہی آئی تھی، دوبارہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے جو تم کرو گے۔ یہ کسبی ہے، یہ کوشش کرنا ضروری ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے اور اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ وہ کیا عمل کر کے گئے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ رب ہر ایک گزرنے والے کو جانتا ہے اور جو تم کر رہے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کا رنگ لینا ہے تو ہمیں رب والے بننا ہے، دل میں ایمان آ جائے تو اس چہرے پہ نظر آنے لگ جاتا ہے، تقویٰ آ جائے تو اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے، ہم پہ کون سا رنگ ہے، میرے دل میں رب کی اہمیت کتنی ہے، میں کتنا اس کا ذکر اور شکر کرتی ہوں، کتنا اس کو یاد کرتی ہوں۔ کیونکہ دنیا میں دولت آ جائے، شادی ہو جائے، اولاد مل جائے، علم آ جائے، ڈگری آ جائے، عہدہ آ جائے، ہر ایک سے تو رنگ بدل جاتا ہے۔ تو جسے زندگی کا مقصد مل جائے، جسے رب مل جائے، جسے صحیح عمل مل جائے، جسے صراط مستقیم مل جائے، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا تو رنگ ہے۔ اللہ نے تو اسے شجرہ طیبہ کہا، جس کی چھاؤں خوبصورت، جس کا فروٹ خوبصورت، جو دوسروں کے لیے سکھ کا باعث، جس کے دل میں خیر خواہی، جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے ملتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے۔ یہی تو اپنا دین ایمان مکمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی ان چیزوں کو ہم اگنور کر سکتے ہیں جو اتنی کلیئر بتائی گئیں کہ عمل ہی انسان کو آگے کر سکتا ہے، نسب نہیں۔ کسی بھی بڑے خاندان سے ہونا کوئی بڑائی نہیں، الحمدللہ کہ اگر کوئی کسی بڑے خاندان سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، اگر اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے اتنے پیارے چچا کو نہیں بخشا سکے، اللہ کے نبی اپنے بیٹوں کو نہیں بخشا سکے نوح علیہ السلام، تو ہم
کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ان کے نام کے، ان کی امتی ہونے کی وجہ سے اور ان سے محبتیں کرنے کی وجہ سے اور ان کے نام پر جھومنے کی وجہ سے بس بخش لیے جائیں گے؟ یہ تو دیوانے کا خواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت کی زندگی میں آئیں، ہم خود دین کو سمجھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیا ہم دین کی تصویر پیش کر رہے ہیں، ہماری عزت کیوں نہیں، دنیا ہمارے لیے کیوں مشکل ہو گئی؟ اللہ نے جب فرما دیا تھا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا مشکل ہو جائے گی۔ تو ہمیں مسلمون بھی بننا ہے، عابدون بھی بننا ہے، مخلصون بھی بننا ہے۔ یہ سب کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک بہترین تصویر اسلام کی بنیں جیسے صحابہ بنے تھے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے ان کی زندگیوں کو پڑھ کے، کیسے کیسے بڑے کارنامے انجام دیے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، وہ تو تھے آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کائنات اس بندے کی ہو جاتی جو رب کا بن جائے، کائنات کی ایک ایک چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، جو رب کے علم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، جو اس نے اس قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قسمت میں کرے کہ ہم بھی اس حق کو پائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اسلام کی خوبصورت تصویر بن کے جئیں، اور ایسی ہی تصویر بن کے اور ایسی ہی خوبصورت ہمارا انجام ہو کہ جس پہ فرشتے بھی رشک کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔